إمامهم صلوات صاحبان فرشاد موالدان حیدر کربار صاحب انفاس زکیہ خدا بندہ آپ کی اور میری سبھی کو قبول فرمائے. میرا پڑھنا آپ کا سننا اور بالغین کا اس طریقے سے پروگرام کروانا اللہ قبول فرمائے. وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروگرام امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کریں، کیونکہ ہم نے اس امام کے پیچھے اٹھنا ہے. جس کی معرفت ہی نہ ہوگی، جس کی پہچان ہی نہ ہوگی، ہم کیسے اس کے پیچھے جا سکتے ہیں؟ دو چار جملے عرض کر دیتا ہوں. مجھے کل نجفی صاحب نے عرض کیا تھا کہ پیشخانی کے لیے دو چار اشعار میں کہوں گا، وہی سے کیا کر لیتا ہوں. ابھی ہمارا معاشرہ مما تولم یعریف امامہ زمان ہی ماتا بیدت الجاہلیہ، مرنے والا مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتے ہوئے مرے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. ہلاکت کی معنی یہاں جہالت کی موت نہیں ہے، یہاں کفر کی موت ہے، یہاں شرک کی موت ہے، یہاں منافقت کی موت ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ دو اشعار شعر کس میں کہتے ہیں؟ شعر کیا ہے؟ شعر یعنی جس میں کم از کم دو مصرے ہو. دو مصرے ہوں گے تو شعر ہوگا، ورنہ شعر نہیں. دو مصرے ہوں گے تو وہ شعر ہوگا. اور مصرع جس کو کہتے ہیں، تاکہ بھائی کا کوئی سوال کا تو شعر پڑھتے ہیں، معنی کیا ہے؟ ایسے شعراء ہیں جن کو اپنے شاعر یعنی منصب کی معنی تک نہیں آتی ہے. مصرع کہتے ہیں تو پت کو دروازے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو مصرع کہتے ہیں. وہ دروازہ ایسے ہوتا ہے. آسان کرو تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے. اب ایک شاعر ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے متعلق اشعار کہہ رہا ہے، تو سب سے پہلے مصرع کہے گا. مصرع مانے دو شعر، دو لفظ مصرع، پھر شعر ہوگا. یہ دو بنائے گا، ایک سطر اوپر ایک نیچے، ردیف و قافیہ برابر ہو، وزن برابر ہو. کبھی چھوٹا، کبھی ایسا دیکھا ہے ایک دروازے کا پٹ بڑا ہو ایک چھوٹا ہو. تو شعر ہم وزن ہو، ابھی اس کے مطابق زیادہ نہیں، بس ایک چھوٹا عرض کر کے میں آگے بڑھوں. یہ جو کہہ رہا ہے مصرع، اس کو کہتے ہیں شاعر. اور شاعر کی معنی کیا ہے؟ شاعر ہے شعور سے. شاعر کہتے ہیں اس کو جو شعور رکھے. شاعر مانے شعور رکھنے والا. یعنی شعور کون رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ شعر کیا کہ ہمیں سنا رہا ہے. یعنی شعور وہ رکھتا ہے جو صاحب فکر ہو اور فکر کو منتقل کرنا چاہتا ہو. جو فکر کرے گا وہ سوچے گا. بغیر
سوچ کے فکر نہیں آتی، اور جب سوچے گا تو اس کے لیے سوچے گا جس سے محبت کر رہا ہوگا، جس کے لیے محبت کرے گا اسی کے لیے سوچے گا۔ اب سمجھے اس حدیث کو، مما تھا یعرف امام زمان ہما غمی تتر جاہلیہ، جو مرنے والا مر جائے وقت امام کی معرفت نہ رکھتے ہوئے مرے ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی ہلاک کیسے ہوا؟ سوچنے سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ ہم جو آگے محبت سے دور ہو جاتے ہیں اس کو آگے نہیں سمجھتے، خلیفہ کیسے سمجھیں گے؟ معرفت کی معنی ہے قربت۔ دو چیزیں ہیں، زیادہ وضاحت نہیں میں ختم کروں گا، میں اپنے موضوع کی طرف۔ دو نقطے ہیں، ایک محبت کرنے والا اور ایک جس سے محبت ہو گئی۔ یہ ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ یہ ہے، اس کے درمیان میں خلا ہے۔ اس کی ان دو نقطوں کے درمیان کیا ہے؟ یہ ایک نقطہ یہ ہے، ایک نقطہ یہ ہے، ان دونوں انگلیوں کے درمیان کیا ہے؟ یہ خلا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فاصل۔ اس کو فاصلہ، یہ نا، اس کے درمیان خلا ہے، اس خلا کو کہتے ہیں فاصل۔ اور جب یہ خلا ختم ہو جائے، دونوں نقطے مل جائیں، اس کو کہتے ہیں فاصل۔ مثال تھوڑا بدایا ہو گئے تو میں آگے چلوں گا۔ یہ ہے فصل، جب وہ خلا ختم ہو جائے اور دونوں کا رابطہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فصل۔ ہم دو نقطے ہیں، ایک ذات واحد، ایک امام، یا ایک ذات واحد ایک ہم، ایک امام اور ایک ہم۔ ایک نقطے کا نام ہے ایمان، ایک نقطے کا نام ہے میں اور آپ۔ ہم نے اس خلا کو ختم کرنا ہے۔ جب یہ خلا ختم ہوگا تو پھر قربت امام حاصل ہوگی۔ یہ قربت حاصل ہوگی۔ اب آگے سب ایک سلام پڑھے محمد والا ہوں۔ اب یہ ہے فاصل۔ جب فاصلہ ختم ہو جائے دو شے میں اور وہ مل جائے تو اس کو کہتے ہیں فصل۔ دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ہو تو اس کو کہتے ہیں فصل۔ ہم نے اس خلا کو ختم کرنا ہے، اور عرفا عالم عرفان میں رہنے والے کہتے ہیں کہ قربتاً ایک اللہ کی نیت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، کل بھی عرض کیا تھا مجلس کر رہے قربتاً ایک اللہ، تو مجلس کس کی ہے؟ حسین کی۔ اب اتنا خلا اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے اور حسین کے درمیان کوئی آ جائے۔ عالم عرفان والے صاحب عرفان وہ یہ کہتے ہیں کہ خلا نہیں ہونا چاہیے۔ قربت کی معنی یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی شے نہ ہو۔ اب میں مجلس میں آیا ہوں تو میرے اور حسین کے درمیان کوئی شے نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ اچھا میرا آج سے موضوع شروع ہے تو میں نے ظاہر ہے آج سے استدلالی گفتگو شروع کی ہے، تو کبھی بھی پروگرام
اگر یہ قربت بڑھی اور قربت اتنی بڑھی کہ فصل آ گیا، فصل ختم ہو گیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ ہم علی کو ایسے رسول کے بارے مانتے ہیں کہ رسول اور علی کے درمیان فاصلہ نہیں ہے۔ آج بھی وہی نظریہ رکھے کہ رسول اور امام زمانہ کے بعد فاصلہ کوئی نہیں۔ اگر فاصلہ تھا تو امام کا تھا، ایک امام کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہاں تک کہ 12واں آ گیا۔ یہ ہے قربت، اس کو کہتے ہیں قرب، کہ جس شے سے محبت کی جا رہی ہے اس کے درمیان یعنی عاشق محبوب اور حبیب کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے معراج، اسی کو معراج کہا گیا کہ جب محبوب اور حبیب کے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے۔ اور فرمائے بڑی لطیف باتیں ہیں، میں کروں گا انشاءاللہ۔ آپ آئے حضور کی بات کرتے ہیں، نے کہا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز وعلیکم السلام۔ نماز مومن کی، اب نماز پڑھنے والے ہر آدمی، ہر نمازی کی نماز معراج نہیں، ہر نمازی کی نماز معراج نہیں، معراج اس کی ہے جو مومن ہو۔ اب قرآن کو اگر ہم دیکھیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ آنے والے پٹو اے میرے حبیب تیری بارگاہ میں آتے کہتے ہیں ہم تو مومن ہو گئے، ہم تو صاحب ایمان ہو گئے، ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ اے رسول ان سے کہتے ہیں قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، خبردار یہ اپنے آپ کو مومن نہ کہیں، مسلمان کہیں، مسلمان کیوں کہیں، مومن کیوں نہ کہیں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ ایمان تو بھی کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ہر نمازی کی نماز معراج نہیں، لیکن اللہ سماعت فرما لیں نقوی صاحب دعا دیکھتے ہیں کہ بزرگ میرے ہزاروں میں نشست ہو چکے دعائیں نہیں۔ اب نماز ہے یعنی آپ کے اور خالق کے درمیان کوئی یہ بات فتح امامی صاحب، جب میرے اور خالق کے درمیان رابطہ نہ ہو تو وہ نماز بندگانہ ہے۔ میرے اور حسین کے درمیان رابطے میں کوئی نہ ہو یہ بڑی زیادہ ہے۔ اب عرف صاحب و رفا صاحب عرفان لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربت کی معنی ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان میں کوئی شے نہ ہو، یہی ہو گیا۔ لیکن خدا جانے کہ معراج کو سمجھی نہیں دنیا، اگر سمجھ لیتی تو وہ دور نہ ہوتی آنے محمد سے۔ نماز ہے مومن کی معراج، اور نماز کا سب سے اہم رکن ہے سجدہ۔ سجدہ ایک الگ سے معراج، ایک نماز معراج اور نماز میں سجدہ معراج۔ رسول ہو سجدے میں پوچھتے آ جائے حسین،
معراج میں، اور انتہائی عمل ہے نماز کا سجدہ، رسول ہے سجدے میں، حسین ہے پشت پر۔ اب عرفاء نے کیا تعریف کی تھی معرفت کی کہ خالق اور معبود اور عابد کے درمیان فاصلہ نہ ہو، کوئی شے نہ ہو، کوئی شے نہ ہو، پھر وہ معراج ہوگی کہ اللہ اور نماز پڑھنے والے کے درمیان کوئی شے نہ ہو۔ اب رسول ہے معراج میں، اوپر ہے خالق، درمیان میں ہے حسین۔ بیدار ہو تھوڑا سا، درمیان میں ہے حسین۔ تو میں کہوں گا نماز باطل ہے، نماز صحابہ سے پوچھو جو اٹھ کے دیکھتے رہے اور اٹھتے تھے، زیارت کرتے تھے حسین کی۔ نہیں بیدار ہو کے سنیں، میری زحمتوں کو پانی نہ پھیلے۔ حسین ہے عابد اور معبود کے درمیان، اور عارف کہتے ہیں علم عرفان والے کہ عابد اور معبود کے درمیان میں کوئی نہ ہو۔ اب حسین ہے مرکز عرفان پر کہ اوپر ہے خالق معبود، نیچے ہے عابد، درمیان میں ہے حسین۔ تو میں تو میرا تو یہی سمجھا کہ عرف عام میں عرفاء نے جو صاحب عرفان ہے وہ کہتے ہیں خالق اور مخلوق میں، عابد اور معبود میں درمیان میں کوئی شے نہ ہو۔ علی معراج کی رات وہاں نظر آئے، عرش والی معراج جو تھی اللہ اور محمد کے درمیان علی تھے، جب فرش میں معراج ہوئی تو حسین تھے۔ نماز ہے ہی وہی جب خالق اور مخلوق کے درمیان علی اور آباد علی ہو۔ تیری بندگی کی چاہت بس خیال یا حسین، تیری بندگی کی چاہت بس خیال یا حسین، سجدے میں ہے رسول باکمال یا حسین۔ ایسی نماز سمجھ نہ پائے قریب سے، ایسی نماز سمجھ نہ پائے قریب سے، حر کی طرح سمجھنا ہے محال یا حسین۔ نعرہ حیدر۔ نفی صاحب اور میرے ان شیر سنو، پہلی معراج رسول عربی کی معراج، پہلی معراج رسول عربی کی معراج، دوسری دوش محمد پہ، علی کی معراج، تیسری وہ جو ہر روز ہوا کرتی تھی پشت احمد پر حسین ابن علی کی معراج۔ یہ ہے عشق، اسے عشق کریں گے سوچیں، اور جب سوچیں گے تو معرفت ہوگی۔ دو جملے معذرت کے ساتھ سماعت فرما لیں، ناراض نہ ہوا کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے آج کیا کیا، خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو حسین خالق اور مخلوق کے درمیان آئے، عابد اور معبود کے درمیان حسین۔ معراج میں محمد مصطفیٰ اور اللہ کے درمیان علی آئے، درمیان میں لائے، نماز میں نہ لائے۔ یہ میری بات اوپر سے نکل جائے گی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی مرضی شامل نہ ہو۔ معذرت کے ساتھ تو پتہ ہے شامل نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے بغیر بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ معرفت والا جملہ کہوں، یہ ہے قرب کی آخری حد۔ میں آپ نے جو کبھی غور کریں، اکرم الیہ من حبل الورید،
وہ کہتا ہے میں تمہاری شہر سے قریب ہوں. تو اس جگہ پر قریب کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ وہ یہی قریب ہے, آپ کے بھی قریب ہے, میرے بھی قریب ہے, حضور کے بھی قریب ہوگا. تو وہاں بلایا کیوں؟ کہا اس لیے بلایا تاکہ نارائن رسول کی عظمت معلوم ہو. یہ عشق کی انتہا ہے. پیغام وادی محبت میں, صحرائے محبت میں, وادی محبت میں اگر کوئی محبوب, کوئی عاشق پیراہن جنون پہن لے, میرے جملے نقوی صاحب وادی محبت میں کوئی عاشق پیراہن جنون پہن لے, اس وقت وہ پہلوان کی شکل میں عاقلوں کا قبلہ ہوا کرتا ہے. یہ بچوں کے اوپر سے گزر گئی. یہ عشق کی آخری حد ہے ہمارے لیے, آل محمد کے لیے نہیں کہ عبادت جنونیت کا پہنا ہے, لیکن آگے مشورہ لیتے ہیں. معرفت مجھے چاہیے. اب دو جملے معرفت کے حوالے سے سماعت فرمائیں. پھر ایک آج سے میں نے عرض کیا تھا اس میں تعلیم شروع ہوگی. مقناطیس جو ہے, مقناطیس یہ علم جذب یہ سائنس میں آپ دیکھیں گے کہ اس پر بڑی تحقیق ہوئی ہے. میں بہرحال ایک مثال جو بچوں تک پہنچے تاکہ اس مثال کے ذریعے ہم اپنے ایمان تک پہنچیں. مثال حقیقت نہیں ہوتی, کوئی مثال حقیقت نہیں ہوتی, لیکن حقیقت سے قریب ہوتا کر دیتی ہے. سمجھنے میں قوت جاذبہ ہے مقناطیس میں. مقناطیس ایک ایسی قوت کا نام ہے جو مجذوب کر دیتی ہے شے کو. یہ انتظام اس کی اپنی ذاتی کیفیت و اثر ہے, لیکن ہر ایک کو نہیں. آپ نے مقناطیس رکھا, لوہا جو ہوگا اس کے ساتھ آ کر اس کے انتظام میں لوہا مجذوب ہو گیا. اتنا مجذوب ہوا کہ اب چھو رہا ہے, نہیں چھوڑتا. نہیں بات میں نے اس لیے اس مثال کو دیا کہ بچے سے اب کوئی باہر سے کوئی قوت, یہ انٹرنل جو پاور ہے یا ایکٹیویٹی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہاں پر ایکسٹرنل جیسے یہ ایکسٹرنل پاور اگر اس کو الگ کرے تو وہ ہوگا. ایسے خود وہ نہیں چھوڑتا, نہ وہ مقناطیس اس لوہے کو چھوڑتا ہے, نہ لوہا مقناطیس کو چھوڑتا. اب خارجی کوئی طاقت آئے تو ان دونوں کو جدا کرے. ہم سے اگر ایمان جدا ہوئے تو خارجی شے نے کیا. اچھا ہم نے کہا کہ جی معذرت کے ساتھ میں نے کہا کہ اس نالی گفتگو ہے تو یہ معرفت امام میں ایسی چیزیں آئیں کہ مجبور ہوں. شاہ صاحب گلاس میں ہے, لیکن یہ گلاس اسٹیل کا ہے. اسٹیل کے گلاس کے سامنے آپ مقناطیس سے رکھیں تو اسٹیل کے گلاس کو مقناطیس اپنی طرف نہیں کھینچے گا. قوت جاذبہ
غور فرمائیں. آپ نے اسٹیل کا گلاس لیا، پیتل کا گلاس لیا، تانبے کا گلاس لیا اور بڑا سا مقناطیس رکھا. وہ چیزیں حرکت میں نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیا مقناطیس میں قوت جاذبہ ختم ہو گئی؟ موجود ہے. تو قصور مقناطیس کا نہیں، قصور اس کا ہے جو جاذبہ کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، انجذابیت کو قبول نہیں کر رہا. ایمان اپنی جگہ پر موجود ہے. امام زمانہ بلا رہے ہیں، ہم کیوں نہیں جا رہے؟ قوت جاذبہ کام نہیں دے رہی ہے. آسان، اس سے زیادہ آسان میں کیا کر سکتا؟ اب یہ اسٹیل تھا، پیتل تھا، تانبا تھا، اس کو مقناطیس سے نہیں، مقناطیس ہر اس لوہے کو کھینچے گا جس میں وہ مقناطیس کی صلاحیت قبول کرنے کی طاقت ہوگی. آج لمحہ فکریہ ہے. آپ غور کریں کہ آپ امام سے دور کیوں ہیں؟ آپ امام زمان علیہ السلام میں دور. امام زمان علیہ السلام میں وہ قوت عالی بھی ہے. یا آسان کر دلیل دے رہا، ناراض نہ ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آل محمد کے قریب ہر وہ شخص ہوگا جو طاہر ہوگا. نیک اور فرمائے. اب آپ کہیں گے کہ ہم طاہر ہیں. جب طاہر ہیں تو سال میں کتنی مرتبہ امام کو یاد کرتے ہیں؟ دن میں کتنی مرتبہ امام کو یاد کرتے ہیں؟ صبح کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ جی، ایک تو وہ شخص ہے جس میں وہ امام کی صلاحیت، امام کو کے نور کو جذب کرنے کی طاقت نہیں. اور اگر آپ میں ہے تو آپ کتنا کرتے ہیں؟ ہم نے چھوڑا ہوا. جیسے مقناطیس اسٹیل کو نہیں پکڑ رہا، تانبے کو پیتل کو نہیں پکڑ رہا، امام بھی ایسے ہی پاکیزہ کو پکڑیں گے. ہماری آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ امام کی معرفت حاصل کریں. ایک دو دلیلیں ہوتی ہیں آج، کیونکہ آج سے استدلالی کل انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو میں دو چار جملے اور عرض کروں گا. پر دو جملے سے امام کی معرفت ضروری کیوں ہے؟ کیا کام ہے؟ اگر وجود میں موجود ہے، اچھا ایک چیز اور عرض کروں. امام ہے اور غائب ہے. غائب ہر وہ شے ہوتی ہے. اچھا ایک سوال بھی میں نے کل بھی کہا تھا کہ سوالات کروں گا. اللہ غائب ہے؟ سمجھے؟ اللہ غائب ہے؟ غائب ہر اس شے پہ غائب کا اطلاق ہوگا جو وجود رکھتی ہوگی. شے موجود ہے، نظر نہیں آنی، غائب ہے. وہ اللہ اس پر کسی شے کا اطلاق ہوتا ہی نہیں. اب یہ عقائد ہے، یہ درست کرنے ہیں. امام غائب ہے، ٹھیک ہے، کیوں مانی؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟
کہ امام موجود ہے، امام حاضر ہے، امام ناظر ہے. اس کی واضح دلیل یہ ہے، قرآن کی دو آیات یا ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، کل پھر انشاءاللہ. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. سورہ ہود آیت نمبر 86. سورہ ہود آیت نمبر 86. ابن صفار نے چھٹے امام سے اس کی تفسیر ایک تفسیر کے ساتھ روایت کو بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ بقیت اللہ یہ امام زمانہ ہے، یہ امام زمانہ کے القاب ہے کہ اس وقت جب امام ظہور فرمائیں 313 افراد آپ کے ساتھ ہوں گے اور کعبے کے ساتھ آپ نے پشت لگائی ہوگی اور کھڑے ہو کر کہیں گے انا بقیت اللہ، انا بقیت اللہ، میں ہوں بقیہ. اس کے بعد امام کو کہا جائے گا یا بقیت اللہ، اے اللہ کے بقیہ. یہ بقیہ خیر ہے ان کے لیے ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہیں. اللہ نے جس کو بقا عطا کی ہے، جس کو باقی رکھا ہے، وہ ہے پکا امام. اور باقی کیوں رکھا؟ اس کا سبب بھی ہے. اور حدیث ایک ساتھ پڑھتے ہیں نا، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا کون منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر جری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت النصاب. کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چمکتا ہوا چاند، یہ روشن آفتاب، یہ مہتاب، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، دریا میں بہنے والا پانی، سمندروں میں موجیں کھاتا ہوا آب، پر پانی پر چلنے والی کشتیاں میں پیدا نہ کرتا اگر یہ پانچ نہ ہوتے. یہ پانچ نہ ہوتے تو میں اور آسان کرتا کہ لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد تیری عظمت کے لیے یہی کافی ہے. یہ افلاک، یہ پوری کائنات ہم نے تیرے لیے خلق کی. ٹھیک ہے، اگر حضور کے لیے خلق ہوئی تو حضور جب گئے تھے تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ابھی تک باقی ہے. تو گویا کہ ماننا پڑے گا، یا تو یہ مانو کہ حضور زندہ ہے، بیدار ہو بیدار ہو، یا یہ مانو کہ حضور زندہ ہے، یا کم از کم یہ مانو کہ حضور جیسا کوئی ہے. ختم ہونا چاہیے تھا. اگر کائنات باقی ہے تو کوئی حضور جیسا ہے. اب حدیث سمجھ میں آئی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد. اللہ اکبر. اب جملہ سماعت فرمائے، اپنے دلوں کو منور کرے. لولا الحجہ لصاحت الارض لارض و لاہلہا. اگر وقت کا امام اگر زمین میں کوئی حجت نہ ہو تو زمین اپنے مساکین کو رہنے والوں سمیت کر دے. اگر زمین پر بسنے والے اور یہ زمین باقی ہے تو یہ میرے وقت کے امام زمانہ کا صدقہ
لصاحت الارض لأهلها کہ اگر امام وقت فتح الکبیر یہ روایت موجود ہے اور مانا بھی رسول اور میں آج ممبر سے کیا لڑی ہوئی مجلس سے نہیں پڑھتا 600 میرا چھوٹا بھائی مشہد میں وہ محققین پاکستان میں ہے اس نے کافی کام کیا ہے امام زمان رسول شاہ صاحب سے رابطہ بھی کرواؤں گا 600 روایات ہیں ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک حجت کا ہونا ضروری ہے زمین خدا کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی زمین خدا آج ٹائٹل کے طور پر جملہ کہہ رہے ہیں اس کی وضاحت کر کروں گا ایک سورہ آپ پڑھتے ہیں اکثر بیشتر کل اس کی تفسیر بیان کروں گا کون سا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع اس سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ آدھا سورہ بطول کے لیے ہے آدھا سورہ بطول کے بیٹے لیے آدھا سورہ بطول کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ بطول کا تنزل الملائکۃ والروح روح بھی ایک فرشتہ ہے کل انشاءاللہ تفسیر کے سامنے ہوگا آج صرف ٹائٹل کے طور پر ٹریلر دکھایا میں نے آج اس سال اس صورت اب میں مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں آپ پوچھیں آپ عشاء صاحب مجلس میں اگر لائف کو آپ ریکارڈ کرتے ہیں یہ سنیں گے محسوس ہو اب کہتے ہیں آپ نے ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے تو میری پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم مان تو سب کو نہیں پہلے یہ بتاؤ اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں یا نہیں بیدار ہو کے سنیں فضائل پر نو آل محمد کے آل محمد وہ ہے جن پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح ملائکہ بھی اور روح اس روح الامین کے متعلق ہے کہ بات کرتے ہیں جبرائیل ہے بات کرتے ہیں جبرائیل سے بھی بڑا فرشتہ ہے تنزل الملائکۃ والروح اور یہ ہر سال شب قدر آتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں شب رات شب برات برات کی معنی کیا ہے نجات والی رات ہر سال آتی ہے شب قدر اور ہر سال ملائکہ آتے ہیں ہر سال روح آتی ہے کوئی ایسا ہے جس کے پاس یہ آتے ہیں بیدار کس کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس یہ ملائکہ آتے ہیں یہ روح آتی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا دکھا رہا تو مان میں روح کا دکھا رہا تو مان ہم نے یا ہم کو گھر دکھائیں گے جہاں روزانہ فرشتے آتے تھے کبھی جھولا لگانے آ رہے ہیں کبھی سلام کرنے آ رہے ہیں کبھی چکیاں چلانے آ رہے ہیں کبھی درزی بھر کر آ رہے ہیں ہمارے گھروں میں تو ایک ہی دفعہ آتا ہے فرشتہ اور جب آتا ہے تو پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے اور گھر والوں کا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے
کہ کتنی عظمت ہے امام زمانہ کی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے امر سے. کس پر؟ من کل امر، ہر حکم لے کر. قضا لے کر آتے ہیں، روزی لے کر آتے ہیں، حیات لے کر آتے ہیں، عزت لے کر آتے ہیں. یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو کوئی تو دکھاؤ جس کے پاس ملائکہ آتے ہو اور امر خدا لاتے ہو. یہ تو وہی ہو سکتا ہے جو اولی الامر ہو. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام مومنین کی شفاعت کے لیے غلام پر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اطاعت کرو یہ اولی الامر ہے جن پر ملائکہ من کل امر، ہر امر لے کر آتا. آج اپنے مجلس کی سنی ہے، جہاں جہاں بیٹھ کے سنی ہے، یہ بھی لکھا گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنی مجلسیں سنی گئی، یہ بھی لکھا گیا. حیات میں کتنا اضافہ ہوا، یہ بھی لکھا گیا. ناراض سنی ہوں گے اس بات کے حضرت امام زمانہ کے ساتھ ماشاءاللہ شاہد نبی صاحب، زیدی صاحب، رضوی صاحب سب موجود ہیں. ایک جملہ کیا، ناراض نہ ہوا کریں. اس سے بڑی معرفت والی بات کوئی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو اپنی چاہت پسند ہے، امام کی نہیں. یہ بھی ہاتھ میں اور میں یہ جملہ فقط بدون کی رضا کے لیے اور امام پر کی رضا کے لیے کیا، اور اس کی دلیل بھی. اب ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہے کہ جتنے بڑے بڑے ہماری تاریخیں ہیں نا، اس میں کسی نہ کسی ولی کا، کسی فقیر کا دل رکھ دیا. یہ میں عالم کو پکڑ کے کیا، میں کلندر میں مخالف نہیں ہوں، اور آپ مجھ سے شاید زیادہ اس کو نہ جانتے ہو. میں 7 مرتبہ گیا ہوں، 2 مرتبہ پیدل گیا ہوں کلندر. اللہ کو پکڑ کے بات کی ہے، غور کیجیے گا، توجہ کریں. اب ہم نے کیا کیا، 14 15 16 ہم وہاں جا رہے ہیں. اتنا عرض کروں گا، سوال کروں گا، کلندر آپ کو زندگی دے گا، کلندر آپ کو عزت دے گا، کلندر آپ کو بیٹے دے گا. جو دینے والا ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا چاہنے والا آئے. کلندر میرا انتظار نہیں کرنا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کلندر میرا انتظار نہیں کرے گا، آپ کا نہیں کرے گا. سیدھی بات. لیکن جو انتظار کر رہا ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. میں مخالف ہوں. سارا آپ 2 دن چھوڑ دیں، 15 کی شب چھوڑ دیں، 15 کا دن چھوڑ دیں، ساری زندگی وہیں پڑے رہے. میں نہیں اعتراض کر رہا، لیکن اس سے زیادہ فکر کوئی نہیں کہ ایک وہ ہے جو نہیں چاہ رہا، آپ جا رہے ہیں. ایک وہ ہے جو انتظار میں ہے کہ میرا چاہنے والا آئے، میں اس کے مقدرات تحریر کروں. کیسی خاموشی چھا گئی. دنیا کا عبادت کتنا ہم پر چڑھا ہوا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ اچھا اگر میں نے بات صحیح کیا تو درود پڑھ دے تو پھر خاموش ہے. ناراض نہ ہو. میں معرفت امام زمانہ بیان کروں گا نا. میری مائیں بہنیں سمجھیں آپ، 15 شوال کی رات آپ واحد لوگ ہیں جن کا انتظار آپ ایمان کر رہے ہو، اور آپ وہاں غیر حاضر ہو. کتنا بڑا نصیب ہے.
دنوں کے بعد کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ دعائیں اوپر جو پڑھتے ہیں سنا ہوگا، پڑھے ہوں گے، لفظ پڑھے ہوں گے، تو اس دن امام کہتے ہیں میرا چاہنے والا کہاں ہے، میرا نام لینے والا کہاں ہے، مجھ پر دم بھرنے والا کہاں ہے؟ ہم اس دن غائب ہوتے ہیں نہ کریں ایسے۔ اس دن امام کے تو اپنی زندگی کو وقف کریں کہ آج میرے امام کی ولادت نہیں، آج میری نجات کا دن بھی ہے۔ شانی معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ معرفت اور میں بیان نہیں کر سکتا۔ نبی صاحب میں نے تیرے بیٹے کا ادا کیا ہے، اگر کلندر ولی بھی ہے تو تیرے بیٹے کے بعد ہیں۔ میں نے قیامت کے دن کلندر صاحب کے پیچھے نہیں اٹھنا، میں نے اپنے امام زمانہ کے پیچھے اٹھنا۔ سب کو بتائے دائیں، ابھی تو میں نے آج ابتدا کی ہے، معرفت امام زمانہ، کل ولادت امام بیان کرنا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا نزول ہے، ظہور ہے، ولادت ہے، کیا ہے؟ معرفت تو دعا ہے۔ تو پہلا جملہ آج کا تھا کہ زمین خدا کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہے۔ دوسری دلیل کیا تھی کہ اگر ہم بقا باقی ہیں تو اسی امام کی سب، نہیں تو یہ زمین ہمیں ہم سمیت ختم ہو جاتی، اگر ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کا سبب ہے ہمارے وقت کے امام۔ تیسرا پیغام تھا کہ جس سے ساری دنیا امام کو چھوڑ رہی ہوتی ہے، امام انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کرنا سمجھے آپ، جب سب شہید ہو گئے تو حسین علیہ السلام کو انتظار تھا کہ کوئی آئے مجھے سلام کرائے۔ ایسے ہی آپ کے امام ہیں کہ میرے چاہنے والے اتنے بڑھ جائیں کہ میں ظہور کروں، یہ میری نصرت کریں۔ دعوائے محبت ہے۔ سیدنا جعفر کو شہادت کا رتبہ ایسے نہیں ہے گالی دے دیا، کیا کہتے ہیں؟ دعوائے محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں۔ ہماری تو یہ حالت ہے۔ تو جب امام انتظار کر رہے ہیں، وہ القاب میں پھر ذکر کروں گا میں ان کا، کل ولادت کے بعد نام، ان کے بعد ان کا حلیہ، ان کی شخصیت، ان کا کردار، اور ہمارا سلسلہ ایسے نہیں۔ اور عربی مدن کے ساتھ کریں، کیشتی ویشتی میرے پاس نہیں ہے بھائی، میں تو سیدھی میرے جو جمعے خطبے سن چکے ہیں وہ بھی کافی ہے، وہ جانتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ آپ کے شمشی صاحب بھی بڑا سا کو خطبہ دیتے ہیں، لیکن ممبر پر عرض کر رہا ہوں، مجھے خود انہوں نے یہ دلاء کے موضوع پر ایک پروگرام شیخ ناظری نے کیا، مجھے بلایا، کازن اللہ قریب آپ میں آئے، کہنے کے ہاتھ ہو رہا رکھا ہے۔ شمسی صاحب جیسے شخص نے مجھے کہتا ہاتھ ہو رہا رکھا ہے، مومنہ کو برداشت ہوتا ہے، ہوگا، ہونا چاہیے۔ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس مقروض ہے امام زمانہ سے، ہے یا نہیں؟ تو شکرانہ کب ادا کریں گے؟ تو قرض لیا کب دیں گے؟ تب ختم کریں یہ مجتہد، یہ اس کو گالی، اس کو گالی، اس کو گالی، اس کو پھٹکار، اس کو برا، اس کا برا۔ کل بھی پیار محبت کرے، امام زمانہ کے چاہنے والے پیار محبت کرتے ہیں۔
مائیں بہنیں سنیں، قطع رحمی چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو چھڑوانا چھوڑ دیں۔ معذرت سے بہت ہے میری مائیں بہنیں، یہ سمجھ جو عورت، جو ماں، جو بہن، جو بیٹی، جو کسی کی زوجہ اگر کسی رشتہ دار کو چھڑوا رہی ہے تو سب کو چھوڑ سکتی ہے، ایمان کی سپاہی نہیں ہو سکتی۔ میں کہا آپ دیں گے یا وہ خواتین سے بھی کچھ گالیاں لیں گے؟ نہیں، رواج ہے ہمارے تو ماحول بن گیا۔ او میری ماں بہنوں، آپ کے گھر میں اتنا کام نہیں جو بس آخری شادی معذرت کے ساتھ فضائل میں نے پڑھ دیے تھے جہاں ہمارا سے ایک جملہ سمجھ جناب عقیل کا خانوادہ وہ زیادہ بڑا تھا یا حضرت علی کا؟ اس میں سے آشنا ہے تھوڑا۔ حضرت عقیل کا خانوادہ بہت زیادہ بڑا تھا۔ حضرت علی کے گھر میں کتنے افراد تھے؟ جناب بطور کی موجودگی 5، ٹھیک ہے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، 2 آپ 6 افراد، ٹھیک ہے، 7 کے سلسلہ میں 7 افراد۔ لیکن عقیل کے گھر میں نے تاریخ ہسٹری میں پڑھا، آپ بھی پڑھے ہوں گے، پڑھیں گے بھی، کہ 11 افراد سے زیادہ تھے۔ ان کی زوجہ کے ہاتھ پہ چھالے نہیں پڑتے تھے، بدو کے ہاتھ پر چھالے پڑتے تھے، خون میں سنا شروع ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ایک سبب ہم ایک گھر کے رہنے والے ہیں، یہ سمجھتے، اور اس گھر کا نام ہے گھر خانہ آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب عقیل کی زوجہ کے ہاتھ میں چھالے نہیں آتے تھے، بیوی کے ہاتھ سے خون رستا تھا، چھالے پڑ جاتے تھے۔ سبب کیا تھا؟ کیونکہ ہم تو عادی ہیں سننے کے، غور کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اس طرف لگائی گئی کہ بدو کے ہاتھ میں 7 افراد کا کھانا پکانے سے یا آٹا پیسنے سے چھالے نہیں پڑتے تھے۔ جو رات کی تاریکی میں 200 گھروں کو مولا علی کھانا بانٹتے تھے، اس آٹے کو پیسنے کی وجہ سے بدو کے ہاتھ میں چھالے آتے تھے۔ آج ہمارے گھر میں میری ماں بہن بیٹیاں جانتی ہیں، اور اس پہ کئی مصیر ہوگی، چھوڑ دیں آپ کے بعد امام زمانہ کا واسطہ کہ میں نے کام نہیں کیا، میں تھک گئی ہوں، سب چیزیں پیسی پسائی نہیں رہی، تقریباً تیار ہے، سبزی کو دھو کر چڑھانا ہی ہے، باقی سب چیزیں آپ کو تیار ہو، آپ تھک جاتی ہیں۔ جو 200 غربا کا کھانا بھی پکاتی ہوگی رات کو، اندازہ کریں نا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، جو دوسروں کے لیے
تکلیف اٹھائے اس کا نام ہے فاطمہ، جو دوسروں کے لیے اذیت اٹھائے اس کا نام ہے علی۔ آج اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو امام زمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ سے برا کام ہوتا ہے، میں نے روایت پڑھی کیا ماما اتار کر روتے ہیں کہ میرا چاہنے والا ایسا کام کر رہا ہے۔ آپ تو فضائل میں لوگ پڑھی، دو جملے بس۔ کل میں نے مدینے سے روانگی پڑھنی تھی، نہیں پڑھ سکا پوری۔ میں آج دو محرم ہو گئی ہے، دو محرم کو کربلا کو پہنچ چکا تھا۔ دو جملے آسان ہیں، اگر دو فرمائش ہونی ہے تو میں بین درمیان سے کوئی راستہ نکالوں گا۔ آئی کربلا پہنچا قافلہ، حسین نے نہر فرات کے کنارے خیمے لگوائی، ہور نے خیمے اٹھوا۔ یہ اذیتناک منظر ہے، جب خیمے ہٹوائے تو میں حضرت عباس سے ہسٹری کا جملہ کہتا ہوں، ایک خط کھینچا تھا، چارت محرم سید رضی نے لکھا کہ ایک خط کھینچا تھا، اس کی پھر وہ خود وضاحت دی ہے کہ جب وہ جوش میں آ کے خط کھینچا تو زمین کی سات اور تہ نظر آئی۔ شہادت محرم نے لکھا کاٹے اور قریب نہ اور نے امام حسین کے زوجہ کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ حسین نے جملہ کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دشمن بھی تھے نا تو وہ بھی ہم سے زیادہ معرفت رکھتے تھے آل محمد کی۔ ہونٹ نے مڑ کر وہی جواب نہیں دیا، پلٹ کے وہی جواب نہیں دیا۔ ہونٹ نے کہا کہ حسین تو نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں تیری ماں کا نام کیسے لوں؟ تیری ماں کا نام عزیز ہے، تیری ماں کا نام فاطمہ ہے، میں کیسے لے لوں؟ اندازہ کریں کتنی عزت تھی ہوتی ہے نگاہ میں، لیکن حسین کا خیمہ اٹھوا دے۔ شہادت نہیں، صرف دو جملے عرض کر دیا۔ دو موقع ہیں، ایک مدینے سے چلتے وقت ثانی زہرا نے عباس علیہ السلام کو بلایا تھا کہ عباس اگر تم راضی ہو تو میں چلوں۔ یہ اطمینان قلبی دلانا چاہتی تھی عباس کو، خود تو مطمئن تھی، جا رہی تھا کہ میرے پردے کی حفاظت کر سکو گے۔ لیکن کربلا میں عجیب منظر میں نے دیکھا کہ جب عباس علیہ السلام شہادت کے لیے پانی لینے کے لیے جب گئے اجازت ملی تو روایت کے جملے کے حسین سے کہا تھا جب میرا بھائی جانے لگے گا تو پہلے بھیجنا نہ میرے پاس بھیجنا۔ عباس اپنی بہن کی جب خیمے میں آئی تو عجیب و غریب منظر تھا کہ بی بی ٹہل رہی تھی، پریشان تھی، لیکن آج جب عباس کو دیکھا دونوں باہیں ڈال دی عباس کی گردن میں اور لوگوں نے کہا آج بابا کی یاد آئی۔ جن کے ہاتھوں سے اشک رضائے حسینی گر رہے ہیں، اتنے پاکیزہ رسول بنا میرے اللہ کہ مدعو کے رومال کی زینت بنے، سیدہ کے رومال کی زینت بن جائے۔
میرا دل تو آج اور کچھ تھا، لیکن وقت میرا پورا میں گھنٹہ ہو چکا ہے. ایک جملہ اور کل سے مسائل شروع کروں گا. کل میں انشاءاللہ حضرت مسلم یا ان کے بیٹوں کی مصیبت پڑھوں گا. بیٹوں کی مصیبت بہت دردناک ہے. میں نے جو ہسٹری پڑھی اور آپ نے جو سنا ہوگا، لیکن اتنی دردناک ہسٹری تو شہزادوں کی ہے جو برداشت نہیں ہوتا. ختم کرو. بلکہ حضرت مسلم کا جملہ تھا کہ آپ یہ شہادتیں کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ. آپ کی ذہن پر چلی جائیے دو آنسو بہا دیجیے. 9 ذی الحجہ ہے. حسین علیہ السلام نماز صبح کے بعد خیمے سے باہر ہے، پریشان ہے. میں جس شہید کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو نے سماعت فرمانے کا بیٹوں کا مساق پڑھوا پرسوں معذرت کے ساتھ ایک روایت سماعت کرنے تو یہ بھی کافی ہے. ایک روایت جھوٹی نہیں. اور اس مسائل کے صدقے بھی میں مانگوں گا آپ کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ماں اور بہن کے لیے، کہ 9 ذی الحجہ کو شہادت کو 9 کو ہوئی ہے نا، 8 حضرت مسلم گرفتار ہوئے. دربار سے روایت شادات ماؤں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ عرض کروں گا. بس خبر کرنے کا کربلا کی پہلی شہادت ہے حضرت مسلم کی. دربار کھڑے، حضرت مسلم گرفتار ہو کر آئے ہیں. سینہ چوڑا ہے، آنکھیں بلند ہیں، آنکھوں سے شعلے، پورا جسم کٹا ہوا ہے، لبہائے مبارک کٹے ہوئے، ریش مبارک خون سے آلودہ ہے، لیکن حشاش مشاش مطمئن نظر آتے ہیں. اور جیسے دربار میں داخل ہوئے ایک شخص نے کہا کہ امیر کو سلام کر. مالی امیر سوى الحسین، میرا ایک ہی امیر ہے جس کا نام حسین ہے، اور میں کسی کو امیر نہیں مانتا. ختم کر رہا. دربار میں دیکھ لیا تھا مصر، لیکن واقعی کربلا کے بعد اسی دربار میں ایک قیدی کو اور دیکھا. گلے میں خاردار داغ ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور روتے ہوئے آ رہے ہیں. دربار نے ہاتھ پکڑا اور ایک سوال کیا کہ جو 9 ذی الحجہ کو شہید ہوا وہ معصوم نہیں تھا، وہ امام نہیں تھا، وہ علی کی اولاد نہیں تھا، لیکن جب وہ آیا اس کا سینہ تنا ہوا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، خوف طاری نہیں تھا. آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ حسین کے فرزند ہیں. آپ کا سینہ نیچے جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو رو کر سر کو بلند کیا، ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، تو صحیح کہتا ہے بھائی، لیکن انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ علی کی بہنیں. آخری جملہ آج میں نے زیادہ پڑھ دیا ہے، کل اپنے وقت پہ اوپر جاؤں گا. بس آخری جملہ یہ وہ مسلم تھے. ختم ہو گیا. تو میں نے کہا نا 9 کو صبح کی نماز میں باہر ٹہل گئے. حضرت عباس نے دیکھا پریشان ہے، اور یہ فطرت انسانی ہے. جب کوئی عزیز خانوادہ کا کوئی فرد مر رہا ہو یا مرنے والا ہو تو ہے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے دل پہلے سے وکیل ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے.
حضرت عباس پریشان تھے، حسین کو پریشان دیکھا تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا آقا مجھے کوفہ پہنچا دیجئے، اجازت امامت سے مجھے کوفہ پہنچائیے۔ حسین پوچھتے ہیں اے عباس کیا کرو گے کوفہ جا کر؟ کوفہ او ماں بہن سماج فرمایا آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، وہاں جا کر کیا کرو؟ کہا جانتا ہوں میرا بھائی مصیبت میں ہے، میرا بھائی مصیبت میں ہے، میں جاؤں گا اپنے بھائی کی مدد کروں گا۔ حسین نے انگلیوں کو اشارہ کیا، حضرت عباس نے دیکھا، روایت کے جملے حضرت عباس طرف اٹھے، کہا مولا جلدی پہنچائیے کوفے۔